बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दज्जाल ईरान ताल्लुक़, ये सवाल आज हमारी वीडियो का मौजू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक तुम खूज़ और किरमान से जंग ना कर लो, जो कि अजमियों में से दो कौमें हैं, सुर्ख चेहरे वाले, चपटी नाक वाले, छोटी आँखों वाले। गोया उनके चेहरे तय बतय ढाल हों, उनके जूते बालों के होंगे। अजीज़ान मोहतरम, इस हदीस में खूज़ और किरमान वालों की जो पहचान बताई गई है, ऐसी ही दूसरी हदीस तुर्कों के बारे में भी है, लेकिन इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया वो अलग हदीस है। खूज़ मगरबी ईरान में है और खुज़स्तान के नाम से मशहूर है। खुज़स्तान का मरकज़ी शहर अहवाज़ है। यहाँ की सनत तेल और टेक्सटाइल है। ईरान इराक जंग में ये इलाका इराक़ी बमबारी का बुरी तरह निशाना बना था। किरमान जनूब मशरक़ी ईरान का सूबा है और उसका दारुल हुकूमत भी किरमान है। यहाँ की मरकज़ी सनत कालीन है। सूबा किरमान के दीगर बड़े शहर सिरजान, जराफत और रफसंजान हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल खूज़ और किरमान में 80,000 लोगों में उतरेगा, जो पैरों में बाल पहनते होंगे और तैलसानी चादरें ओढ़े होंगे। गोया उनके चेहरे तय बतय ढाल होंगे। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी ये रिवायत आई है और उसमें 70,000 की तादाद का ज़िक्र है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दज्जाल खूज़ और किरमान में ज़रूर उतरेगा, 70,000 लोगों में, जिनके चेहरे तय बतय ढाल के मानंद होंगे। इसका मतलब है कि तुर्कों और खूज़ और किरमान वालों के चेहरे ऐसे होंगे गोया वो तय बतय ढाल हों। या तो हकीकी माना मुराद हैं या फिर चेहरों पर गैस मास्क चढ़े होंगे। दज्जाल और इसके हवारियों के बारे में जो सही अहादीस आई हैं, उनमें से अक्सर का ताल्लुक़ मौजूदा ईरान के शहरों के साथ है। दज्जाल का खरूज इस्फ़हान से होगा और उसके साथ 70,000 इस्फ़हानी यहूदी होंगे। खूज़ और किरमान के बारे में भी सही रवायात गुज़र चुकी हैं। इन अहादीस के क्या मानी लिए जाएं और इससे क्या समझा जाए, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। पहली ये कि ईरान पर मुकम्मल यहूदियों का कब्ज़ा हो जाएगा। दूसरी ये कि हुकूमतें इसी तरह रहेंगी लेकिन असल हुक्मरान यहूदी होंगे। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ईरान में यहूदी कदीम ज़माने से बसे चले आ रहे हैं। इनमें से बाज़ कबीलों ने ज़ाहिरन इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन असलन यहूदी ही रहे। ऐसा ही एक फ़िरका इस्फ़हान, रफसंजान, मशहद और ईरान के दीगर अहम शहरों में आबाद है, जो जदीद इस्लाम के नाम से मशहूर हैं। इस्फ़हानी यहूदी तमाम यहूदी कबाइल में मुमताज़ मुकाम रखते हैं। ईरानी यहूदी हाख़ाम, यदीद या शोफत को अपना रूहानी बाप मानते हैं। यूँ तो ईरान की यहूदी माओं ने एक से एक बड़ा यहूदी जना है, लेकिन यहाँ इख्तिसार से काम लेते हुए सिर्फ दो यहूदियों का जिक्र करना मुनासिब होगा। इब्राहिम नाथान अल-मारूफ मुल्ला इब्राहिम, जिसका ज़माना 1816 से 1868 है, और आगा खान अव्वल, जिनका ज़माना 1800 से 1881 है। मुल्ला इब्राहिम ने बुखारा, तुर्किस्तान, काबिल और हिंदुस्तान ने मुसलमानों की जड़ों को खोखला किया, जबकि आगा खान ख़ानदान पहले हिंदुस्तान फिर पाकिस्तान के मुसलमानों के नसीब में आया। आगा खान अव्वल ईरान में किरमान सूबे का गवर्नर था। 1840 में पूरे ईरान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ईरान से भागकर हिंदुस्तान चला गया। तकसीम के बाद ये ख़ानदान कराची आ गया। अगर आप यहूदियों की मखसूस अलामात और रंगों के बारे में जानते हैं तो इस्फ़हान में आपको हर जगह ये बड़ी तादाद में मिलेंगी। नक्शो निगार, नीले टाइल से बनी इमाम बारगाहें और उन पर मखसूस अलामतें। इस्फ़हानी यहूदी ईरान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ईरान से यहूदियों की मोहब्बत की वजह तारीख़ी है। यहाँ हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मकबरा है, हज़रत बिन्यामीन का जसद है, नबी सराबत आशर का मकबरा भी इस्फ़हान में मौजूद है। एक और नबी अस्तर मर्दखाई का मकबरा हमदान में है। इस्फ़हान ही के अंदर यहूदियों का बहुत बड़ा मरकज़ कायम है। ईरान की पॉलिसियों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईरान के ज़ाहिरी तशख़्ख़ुस के बिल्कुल बरअक्स हैं।
ایران امریکی تجارتی تعلقات، ایران بھارت گہری دوستی کی جڑیں، حتیٰ کہ پاکستان سے بھی زیادہ، افغانستان پر امریکی قبضے پر خاموشی، بلکہ اب امریکہ کے ساتھ خفیہ تعاون، پاکستان کے اندر اسٹیٹ کے خلاف شیعوں کو استعمال کرنا، پاک بھارت تنازعات میں پاکستان کا ساتھ نہ دینا وغیرہ۔ عزیزان محترم، ایران اور حزب اللہ کا تعلق بھی قابل غور ہے۔ مسئلہ فلسطین کے بارے میں اگر ہم گہرائی سے ایرانی پالیسی کا جائزہ لیں تو یہ اردن و مصر کی پالیسی سے بالکل مختلف نہیں، فرق صرف بیان بازی کا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ کو ایرانی حمایت ایران کو اور زیادہ مشکوک بنا دیتی ہے، کیونکہ حزب اللہ وہ تنظیم ہے کہ جس کی پرورش اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کرتی ہے تاکہ لبنان میں موجود حقیقی مجاہدین کو اسرائیل کے خلاف کارروائیوں سے روکا جا سکے، بالکل اسی طرح جیسے عراق میں CIA نے مقتدی الصدر کی مہدی ملیشیا کو القاعدہ کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ یہ باتیں اخبارات پڑھنے والوں کے لیے شاید اچنبے کی ہوں، لیکن جن لوگوں کے پاس میدان جہاد سے خبریں آتی ہیں وہ حزب اللہ کو اسی طرح جانتے ہیں جیسے موساد کو۔ اسرائیل کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ ایک ڈرامے کے سوا اور کیا تھا جس کا مقصد عرب دنیا کی توجہ عراق سے ہٹا کر لبنان کی طرف کرنا تھا۔ دوسرا مقصد عالم اسلام خصوصاً عرب دنیا میں القاعدہ کی بڑھتی مقبولیت کو روک کر حزب اللہ کو اس کے ہم پلہ ثابت کرنا تھا۔ اس جنگ کی تفصیل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو خود آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اسٹیج ڈرامہ تھا جس کی کہانی واشنگٹن اور تل ابیب میں لکھی گئی اور ہیرو کا کردار بیروت کے آرام دہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے حسن نصر اللہ کو سونپا گیا۔ عزیزان محترم، ایران اور مقتدی صدر کے تعلق پر آپ ذرا غور فرمائیے۔ حسن نصر اللہ امریکہ اسرائیل کا اتنا بڑا دشمن ہے، لیکن دوران جنگ بھی وہ مظاہروں میں شریک رہا اور اس کا TV اسٹیشن بھی چلتا رہا۔ یہی معاملہ عراق میں ایران کے حمایت یافتہ مقتدی الصدر کا ہے۔ مقتدی الصدر کو اس وقت کھڑا کیا گیا جب ابو مصعب زرقاوی شہید نے ہر میدان میں امریکیوں کو بدترین شکست سے دوچار کیا اور ان کی تمام ٹیکنالوجی کو کباڑ میں تبدیل کر کے رکھ دیا اور ساری دنیا کو دکھا دیا۔ ایسے وقت میں CIA کی جانب سے مقتدی الصدر کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ ذرا غور فرمائیے، وہ امریکہ کو دھمکیاں بھی دیتا ہے، عسکری کارروائیوں کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بڑے بڑے جلسے اور جلوسوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب عراق ہی کے اندر القاعدہ قیادت کے بارے میں امریکی رویہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ابو مصعب زرقاوی شہید رحمہ اللہ کی تلاش میں CIA اور موساد پاگل ہو رہی تھیں۔ ڈرون، طیارے، سیٹلائٹ اور موبائل بوسٹر سب زرقاوی شہید کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اور پھر شام میں ایرانی افواج نے داعش کے ساتھ مل کر بشار الاسد مخالف مجاہدین کو شدید نقصان پہنچایا اور سنی آبادی کو بربریت کا نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے عراق میں بھی ایرانی ملیشیا نے داعش کے ساتھ مل کر یہی کردار ادا کیا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ 22 جنوری 2018 کو بشار الاسد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شام میں ایرانی افواج کے کردار کی تعریف کی تھی۔ عزیزان محترم، ادھر افغانستان اور وزیرستان میں دیکھ لیجئے، امریکی ڈرون طیارے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور آئے دن القاعدہ ارکان کی شہادت کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ حزب اللہ یا مقتدی صدر کی مہدی ملیشیا کا کوئی ذمہ دار امریکی ڈرون کا نشانہ بنا ہو؟ ان کی معمولی کارروائی کو دجالی میڈیا بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتا رہا ہے، گویا انہوں نے امریکہ و اسرائیل کو تباہ کر دیا تھا، جبکہ القاعدہ کی بڑی سے بڑی کارروائی کو چھپانے یا پھر مشتبہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کے گروپ یہودی منصوبوں کو دوسرے انداز میں پروان چڑھانے کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ جہاد کے ثمرات کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ حزب اللہ اور مقتدی صدر کی مہدی ملیشیا کے بارے میں واقفان حال کو کوئی شک نہیں کہ ان کو امریکہ اور اسرائیل نے خود کھڑا کیا ہے۔ اس کا جو فائدہ ان دونوں دجالی طاقتوں کو ہوا ہے وہ بھی سامنے ہے، لیکن جو بات ایک عام آدمی کے لیے پریشانی اور فکر کا باعث ہے وہ ان گروپوں کو ایران کی حمایت کا ہونا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایران پر یہودی اثرات ہیں یا کچھ اور ہے؟ اس کے جواب میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، ایران کی خارجہ پالیسی
خصوصاً عسکریت سے متعلق پالیسی ایرانی یہودی بناتے ہیں۔ نمبر 2، یا پھر ایرانی حکومت عالم اسلام کے مسائل کو اسلامی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی بجائے یا دیکھنے کی بجائے مسلکی نقطہ نظر سے دیکھتی ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر اپنی خارجہ پالیسی بناتی ہے، اور وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی سنی تنظیم کہیں بھی مضبوط ہو، جس کی وجہ سے اس کی پالیسی اکثر یہودی مفادات کو پروان چڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کی ISI کی کامیابیاں ایران کو کبھی اچھی نہیں لگیں۔ مزید سمجھنے کے لیے سعودی عرب، فلسطین، عراق، افغانستان اور پاکستان کے بارے میں ایرانی پالیسی کا مطالعہ کافی ہو سکتا ہے۔ اگر ایران کی موجودہ معاشی، اقتصادی اور عسکری صورتحال کا جائزہ لیں تو اس میں یہودی اثرات بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایران کا سابقہ صدر محمود احمدی نیاد اعلیٰ پائے کا فری میسن ہے تو یقیناً آپ چونک کے رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ چند باتیں اور سنتے چلیے۔ عزیزان محترم، ایران کا سرکاری نشان کیا ہے؟ آپ اس کے جھنڈے پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس نشان کی حقیقت بھی خود ہی تلاش کر لیجیے۔ یہ نشان یہودیوں کے ہاں جادوؤں میں بڑا مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے سرکاری طیارے پر شیطان بزرگ کی تصویر بنی ہوئی ہے جو کہ سرکاری نشان ہے۔ یہ ڈیگون ہے۔ دھڑ سے نچلا حصہ مچھلی اور اوپری حصہ ننگا بوڑھا ہے جس کے سر پر ابلیس کا تاج رکھا ہوا ہے۔ یہ رزق کا خدا ہے۔ یہودیوں کے ہاں 2500 قبل مسیح سے پوجا جاتا ہے۔ ایران کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں اسلامی طرز حکومت ہے۔ یہ بھی دجالی میڈیا کا فریب ہے۔ جو لوگ ایران میں رہ کر آتے ہیں، آپ کبھی ان سے ایران کے اسلامی معاشرے کے بارے میں پوچھئے گا۔ جتنے گناہ ایران کے اندر ہیں شاید کئی مغربی ملکوں میں بھی نہ ہوں۔ البتہ ایران میں ہر چیز اسلامی لیبل لگا کر فروخت کی جاتی ہے۔ شراب ہو یا شباب، سود ہو یا حجاب، ہر چیز پر اسلام چسپاں کر دیا گیا ہے۔ بات شاید لمبی ہو گئی، ہمارا مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ دجال کے بارے میں جو صحیح احادیث آئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق ایران کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔